ناظرین، آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہے، لیکن اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کو آپ کے دماغ میں ہونے والے ہر سوالات کے حل کے لیے کھولا گیا ہے، جو مجھے آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کامنٹ باکس میں ملیں گے۔ ریل میں نماز کا غلط طریقہ۔ مسئلہ: ریل میں بعض حضرات نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ریل کے ایک تختہ یعنی سیٹ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ کرسی یا موڑھے وغیرہ پر بیٹھتے ہیں، اور دوسری پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اول تو قیام یعنی کھڑا ہونا فرض تھا، اور دوسرے یہ کہ سجدہ میں گھٹنوں کا بھی زمین پر ٹکنا ضروری تھا، وہ بھی ترک ہوا یعنی چھوٹ گیا۔ ریل میں اگر قبلہ ایسے رخ پر واقع ہو تو بیچ میں کچھ اسباب یعنی سامان وغیرہ رکھ کر ایک سیٹ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اور سامنے کے تختہ یعنی سیٹ پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر اپنا سامان نہ ہو یعنی رکھنے کے لیے، تو دوسرے مسافروں کا جو بہت سا اسباب ہوتا ہے، ان کی اجازت سے اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اگر اسباب نہ ہو یا نہ ملے تو اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب اسٹیشن آئے تب نماز پڑھے۔ اگر ریل میں مسافر اس قدر زیادہ ہو کہ نماز پڑھنے کی کوئی صورت نہ ہو سکے اور سجدہ اور رکوع نہ ہو سکے، تو نماز کو ایسی حالت میں مؤخر کرنا چاہیے اور اشارہ سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ریل میں سیٹ پر بیٹھ کر نماز کا حکم۔ سوال: ریل کے سفر میں اگر تختہ یعنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لی جائے اور منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جو لوگ ریل کے تختہ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، 3 وجہ سے ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 1، نماز کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، اور ریل کے تختہ کا پاک ہونا مشکوک ہے۔ چھوٹے بچے ان پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ناواقف لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سفر میں قبلہ کی پابندی نہیں، یہ غلط ہے۔ سفر میں قبلہ کی طرف رخ کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح وطن میں ضروری ہے، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ سفر میں نماز کے دوران اگر قبلہ کا رخ بدل جائے تو نماز کی حالت میں ہی قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ ہاں، اگر سفر میں قبلہ رخ کا پتہ نہ چلے اور کوئی صحیح رخ بتانے والا بھی موجود نہ ہو تو خوب غور و فکر اور سوچ و بچار سے کام لے کر خود ہی اندازہ لگا لے کہ قبلہ کا رخ اس طرف ہوگا یا اسی رخ پر نماز پڑھ لے۔ اب اگر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے جس رخ پر نماز پڑھی ہے وہ قبلہ کی سمت نہیں تھی، اس کی نماز ہو گئی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر نماز کے اندر ہی قبلہ کے رخ کا پتہ چل جائے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں، نماز کے اندر ہی قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ نمبر 3، نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ آدمی خواہ گھر پر ہو یا سفر میں، جب تک اس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے، بیٹھ کر نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس میں مردوں کی تخصیص نہیں، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بعض عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وتر اور فرض کو بھی
کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یعنی بغیر عذر کے۔ البتہ نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ریل میں بھی قبلہ ضروری ہے؟ مسئلہ: ریل میں نماز پڑھنے میں استقبال یعنی رخ قبلہ ضروری ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کرے، اور نماز پڑھنے کی حالت میں اگر ریل کا رخ قبلہ سے بدل جائے اور نماز پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ ریل کا رخ بدل گیا، تو یہ بھی نماز میں ہی قبلہ کی طرف کو پھر جائے۔ اگر اس کی نماز پڑھنے کی حالت میں ریل کا رخ چند مرتبہ بدلا اور اس نے برابر قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کی اور 4 رکعتیں نماز کی 4 طرف کو ادا ہوئے، تو کچھ مذائقہ یعنی حرج نہ سمجھے، بلکہ یوں ہی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اس کو نماز پڑھنے میں ریل کا رخ بدلنے کی خبر نہ ہوئی اور ایک ہی طرف کو نماز پڑھتا گیا تو نماز ہو گئی۔ مسئلہ: ریل کا رخ پھرنے کا علم ہوتے ہی فوراً قبلہ کی طرف گھوم جائے، اگر نہیں گھوما یا گھومنے کی جگہ نہیں تھی تو نماز دوبارہ پڑھے۔ البتہ اگر نماز کے بعد ریل کے گھومنے کا علم ہوا تو یہ نماز صحیح ہوگی۔ ڈرائیور کے لیے نماز قصر۔ سوال: میں ریت و بجری کا ٹرک چلاتا ہوں، کیا میں نماز قصر کروں؟ جواب: اگر آپ کراچی یا اپنے علاقہ کی حدود ختم ہونے کے بعد 48 میل یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جاتے ہیں تو نماز قصر کریں۔ سفر کی قضا شدہ نماز گھر پر ادا کی جائے تب بھی نماز قصر پڑھیں گے۔ مسئلہ: ٹرک اور ریل چلانے والے ڈرائیور لوگ جبکہ 48 میل کے سفر میں 15 دن سے کم پر ہو، جب تک سفر میں رہیں گے قصر پڑھیں گے، یعنی روزانہ دوران سفر قصر پڑھیں گے، اور یہی حکم پائلٹ یعنی جہاز کے عملہ اور کشتی اور بحری جہاز وغیرہ کے ڈرائیور کے لیے ہے۔ ریلوے ملازم کی نماز۔ سوال: میں ریلوے میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی ٹرین کے ساتھ ہوتی ہے، میں کراچی سے کوئٹہ یعنی شہر گاڑی سے جاتا ہوں، کوئٹہ سے کراچی روزانہ آتا ہوں، میری رہائش اور فیملی کراچی میں ہے، تو کیا مجھے دوران سفر نماز قصر پڑھنی چاہیے؟ جواب: کراچی سے باہر سفر کے دوران آپ قصر کریں گے اور کراچی میں آ کر پوری نماز پڑھیں گے۔ آپ کا سفر اگرچہ ڈیوٹی کی حیثیت میں ہے، لیکن سفر کے احکام اس پر بھی لاگو ہے، یعنی اگر 48 میل یعنی 77 کلومیٹر ہو تو ڈرائیور کو مالک کی نیت کا علم نہ ہو تو۔ سوال: ایک شخص نے مسافرانہ نماز پڑھی، دوران نماز اس نے ارادہ کیا کہ مجھے 15 روز تک یہی رہنا ہے، اس لیے وہ تو اپنی شروع کردہ نماز پوری کر کے فارغ ہوا۔ اس کے ڈرائیور کو علم نہ تھا کہ مالک نے اقامت کی نیت کر لی ہے۔ نماز کے بعد اس کے مالک نے ڈرائیور کو بتایا تو یہ دوبارہ پڑھے یا آئندہ سے 4؟ جواب: ملازم کو جب تک مالک کی نیت کا پتہ نہ چلے اس وقت تک وہ قصر ہی پڑھے گا، لہذا ڈرائیور کا یہ 2 گانا صحیح ہو گیا، آئندہ پوری نماز پڑھے، لہذا احتیاطاً یہ نماز بھی لوٹا لے تو بہتر ہے۔ اگر یہ دونوں جماعت کر لیتے، مالک امام بنتا تو جماعت کا ثواب ہوتا اور ڈرائیور کی نماز میں بھی کوئی اشکال نہ ہوتا۔